تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بقول شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان اعظام صدر محترم مدرسہ کے ایڈمن نرجس فاطمہ صاحبہ دیگر اساتذہ کرام معلمات عزیز طلبہ و طالبات 10 منٹ کا وقت ہے چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کیونکہ موضوع اور ٹاپک ایسا ہے اس کے لیے آدمی کو ایک طویل وقت چاہیے تو سامنے والے کو باتیں سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. پہلے شعر کا مطلب سمجھ لے کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی. میں کدا کہتے ہیں شراب خانے کو جہاں پہ لوگ شراب پیتے ہیں اس کو کہتے ہیں میں کدا. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. خاک کے معنی ہوتے مٹی. فارسی زبان کا یہ لفظ ہے خاک. خاک کے معنی ہوتے مٹی. تو یہاں پر جتنے بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان کرام ہیں اور سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اور سامعات ہیں بس ان کے لیے اس مدرسے کی جانب سے یہ پیغام ہے کہ آپ کے بچے یا بچیوں کو مدرسے میں اس لیے بلایا جاتا ہے تاکہ اسے انسان بنایا جائے اور انسانیت کی تعلیم دی جائے. اور انشاءاللہ اگر آپ کے اندر اخلاص ہے آپ کی جستجو ہے آپ کی محنت ہے اور آپ کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے بچے ضرور ایک انسان بنیں گے اور انسانیت کے پیغام دنیا والوں کو پیش کریں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ آپ دنیا کے لوگوں سے بتا دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو جانتے ہیں یعنی کہ پڑھے لکھے ہیں والذین لا يعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے یعنی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر ایک کوشچن ہے قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کا جواب نفی میں ہوگا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اب برابر نہیں ہو سکتے تو اب ہمیں علم کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلی چیز کہ آپ کو اس علم کی ابتدا کرنی ہوگی کہ جو علم پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے جس علم کی ابتدا کی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ مدارس اسلامیہ، مدارس یہ مدرسہ کی جمع ہے اور اسی سے ہے مدرس، تعلیم سکھانے والے، علم سکھانے والے، اور اسی کو کہتے ہیں معلم، اور اسی سے ہے معلمہ. تو مدارس اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، اس وقت مدارس اور خاص طور سے مدارس اسلامیہ، اس کی ایک اہم ضرورت ہے. میرے بھائیوں، چاہے آپ کے پاس مساجد کی شکل میں ہو، اگر آپ کو کرائے کا مکان مل جائے، اللہ نے آپ کو اگر وسعت اور طاقت دیا ہے، آپ اپنے مالوں کو انویسٹ کیجئے ایسی جگہوں پر جہاں پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائے بلند ہو. میرے بھائیوں، آج اس مدرسے سے آپ کو یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جہاں دنیا کی فکر کر رہے ہیں، آپ کو بچے کی دینی فکر بھی ضروری ہے. اگر آپ نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی فکر نہیں کیا اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو کل کے آنے والا دن اور مستقبل اور فیوچر جو پیغام ہمیں دے رہا ہے، کل ہمارے لیے اس سے بھی بڑے آزمائش کا مرحلہ ہوگا. لہذا اپنے بچوں کے عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی فکر کریں اور ہر معاملے میں آپ تعاون پیش کریں. مدارس اسلامیہ جس مدرسے کے اندر دینی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر ان کو بتایا جا رہا ہے ہمارا معبود برحق کون ہے، ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، قرآن کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، بڑوں کا مقام کیا ہے، بہنوں کا مقام کیا ہے، بھائیوں کا مقام کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، یہ سارے مقام اور یہ سارے وجوز بتائے جاتے ہیں. ان بچوں کو اگر یہ ساری تعلیم اگر مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو مل رہے ہیں، آپ تمام کے لیے ضروری ہے، تمام ماؤں اور بہنوں کے لیے، تمام بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو 1 روپیہ سے ہو، 10 روپیہ سے ہو، 100 روپیہ سے ہو، اللہ نے جتنی طاقت دیا ہے، جتنی وسعت دیا ہے، آپ ضرور اپنا تعاون پیش کریں تاکہ یہ کامیابی کے جو ذرائع اور راستے کھلے ہیں، مزید اس کے اندر ترقی ہو اور اس راستے پر چلنے میں آسانی ہو. میرے بھائیوں، اس راستے میں چلنا اور اس منزل میں آگے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج جانتے ہیں، آج عالمی پیمانے پر آج مدارس اسلامیہ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر جہاں ہم اپنی زندگی کی سانس لے رہے ہیں اور ہم امت کو اور دنیا کے لوگوں کو انسانیت کا پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کو سناتے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کے اندر انسانیت کے پیغام کو عام کرو. یہ انسانیت کی تعلیم دینے والے دنیا کے سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. لیکن آج مدرسہ میں پڑھنے والے یہ معصوم بچے، سر میں ٹوپی پہننے والے، قرآن پڑھنے والے، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات، ان کے پڑھانے والوں کے اوپر الزامات. میرے بھائیوں، آج میں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اپنے مہمان کرام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اسلام ایک امن کا مذہب ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے، امن کا پیغام دیتا ہے. قرآن امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اور اسلام و دین اسلام ساری انسانیت کو امن کا پیغام دیتا ہے. اور الحمدللہ اس مسجد حرقہ اور مسجد حرقہ کے اندر جو مدرسہ کا یہ سلسلہ دار الہدایہ الاسلامیہ کے نام سے، الحمدللہ ہم بھی شری لنگم پلی کی سرزمین سے یہاں کے لوگوں کو، حیدرآباد کے باسیوں کو، دیگر لوگوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ
असली उलूम भी सिखा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कल के दिन हमारे बच्चे भी बड़े डॉक्टर बन जाए, बड़े इंजीनियर बन जाए, बड़े साइंटिस्ट बन जाए, आईपीएस ऑफिसर बने, बड़े से बड़े आलिम बने, बड़े फादिल बने, बड़े हाफिज बने, सब कुछ हो इंशाअल्लाह। अगर ये दोनों उलूम मदारिस इस्लामी के जरिए से अगर बच्चों को मिल जाए तो वक्त की सबसे अहम ज़रूरत और वक्त का एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हम दुनिया को बता दें कि मदारिस इस्लामिया से हम क्या सिखा रहे हैं और इसके ज़रिए से दुनिया के लोगों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अमन का पैगाम दे रहे हैं। अमन याद रखिए, हम अमन के पैगाम देने वाले हैं। मेरे भाइयों, मोहब्बतों के पैगाम को आम कीजिए और मोहब्बत के पैगाम को आम करेंगे आप मदारिस के ज़रिए से और कहीं से नहीं। आपको बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जहां पर डिग्रियां, आला से आला डिग्रियां उन्हें दी जाती हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मोहब्बतों के पैगाम नहीं सिखाए जाते। लेकिन हम तो अपने छोटे छोटे बच्चे, मासूम छोटे बच्चों को भी बताते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ कैसे बात करना है, अगर कोई बड़ा आ जाए बड़ों के साथ बात किस तरीके से करेंगे, अपने पड़ोसी के साथ कैसे बात करेंगे, रास्ता चलने वालों के साथ बात कैसे करेंगे। अरे इस्लाम तो सिखाता है कि रास्ते में चलते हुए मामूली अगर कोई कांटा और पत्थर मिले उसको भी साइड कर दो। इमाततुल अदा अनित तरीक, तुमने रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दिया, वो भी एक नेकी और सदक़े का नाम है। मेरे भाइयों, ये कैसे हो सकता है कि इस्लाम अपने मानने वालों को ये कहे कि किसी को नुकसान पहुंचाओ। तो ये मदारिस इस्लामिया वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसको आप जहन में रखें और इस पैगाम को आम करें और उम्मत को ये पैगाम दें कि हम मदारिस इस्लामिया से अमन सीखते हैं, मोहब्बत सीखते हैं, कुरान सीखते हैं और इस पैगाम को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। वक्त बहुत ही मुख्तसर है, जो वक्त मिला मैंने चंद बातों को झलकियों के तौर पर पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने इस मुल्क के अंदर सभी भाइयों को, हमारे जितने भी भाई हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम सबको अमन और शांति के साथ, मोहब्बत के साथ हम सबको अपने मुल्क के अंदर जीने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम सबको मोहब्बतों को बांटने की तौफीक दे। और अगर हम सब एक हो जाए तो फिर हमें कोई गैर कभी उंगलियां नहीं दिखा सकता है, आंखें नहीं दिखा सकता है, और आपस में मोहब्बतों के ज़रिए से हम एक दूसरे को सही तौर पे जवाब दे सकते हैं। अल्लाह हम सबको मोहब्बतों के साथ रहने की तौफीक दे, मोहब्बतों को आम करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।